اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پروفیسر جناب ڈاکٹر سہیب صاحب، پروفیسر جنرل مسعود انور صاحب، پروفیسر کمال اکبر صاحب، میڈم پروفیسر لبنہ صاحبہ، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، جنرل صفوان صاحب، جنرل پرویز صاحب، برہانی صاحب، اور میرے پیارے بچے اور میڈم، یہ ساری خاص طور پہ ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے اتنا فنکشن آرگنائز کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں میزبان کی حیثیت سے آیا ہوں، قطعی مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ جیسے کسی روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ میرا حصہ ہے، اور میں اسے کسی احسان کے طور پہ نہیں کرتا، میں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب سے جنرل سہیب، جنرل پرویز صاحب کی ٹیم اس میں آئی ہے تو یہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا، اور میرے لیے بڑا فخر ہے۔ شروع میں میری ذرا جنرل صہیب کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم نہیں چل پائیں گے، کیونکہ تھوڑا سا ان کا بھی مزاج تیز تھا، تھوڑا سا مزاج میرا بھی تیز تھا، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ ہم دونوں کی ماشاءاللہ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ میں نے ان کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ میں نے کہا یار دیکھو، تھیلاسیمیا میں جتنا یہ کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، تو میں کیوں نہ ان کا ایک حصہ بنوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے صحیح کہا کہ جنرل پرویز ایک صرف خالی یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بھی ہے، جنرل بھی ہے، وہ اللہ والے آدمی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ جس دن میری بیٹی نے امتحان دینا تھا تو اس نے جنرل صاحب کو فون کیا کہ وہ ٹپس بتائیں۔ میرا خیال تھا کہ جنرل صاحب اس بچی کو ہیمیٹالوجی کے سوال بتائیں گے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ انہوں نے کہا بیٹا صبح رات کو جب اٹھو گی نا تو یہ ایک دعا پڑھ لینا، اور یہ دعا بڑے کام کی دعا ہے، اور یقین کریں کہ میری وہ بیٹی، مجھے پورا یقین تھا کہ اتنی آسانی سے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بڑی گھبرا جاتی تھی، تو لیکن ماشاءاللہ اس دعاؤں کی برکت سے، اور انہوں نے بھی دعا کی، اور پہلی باری میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پاس ہو گئی۔ تو یقین کریں جنرل پرویز ایک اللہ والے آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، درویش آدمی ہے، اور چھپے ہوئے آدمی ہیں۔ اور جہاں تک تھیلاسیمیا کے بچوں کا تعلق ہے، یقین کریں کہ اس میں میرا خود حصہ شامل ہے، اور میں ایک سچی بات ہے کہ اس لیے کہ جب سے مجھے بھی یاد نہیں پڑتا، جب سے یہ پی ایم میں سے شروع ہوا تھا، قیوم اوان صاحب اس وقت شاید پناہ کے بھی تھے، پی ایم اے کے بھی تھے، انہوں نے وہ جگہ دی تھی، تو اس وقت سے میرا تعلق اور ماشاءاللہ دن بدن ہوتا زیادہ چلا جا رہا ہے۔ بلکہ میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ آپ بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ جو مجھے ابھی تک ایک چیز کی سمجھ آئی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے بچوں کو ہیپاٹائٹس کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان قریب اگلے ہفتے سے ایک آپ کا وہ شروع کریں گے کہ تمام بچے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی ہم اسکریننگ کریں گے، اور اسکریننگ صرف یہ نہیں کریں گے، ٹی بی کی بھی کریں گے، ہیپاٹائٹس کی بھی کریں گے، ایڈس بھی کریں گے، پلس ان کا ہم سی پی ٹیسٹ بھی کریں گے، پلس اس کے بعد ان کا اگر ہمیں ویکسینیشن کی ضرورت ہوئی، جیسے ہیپاٹائٹس بی نیگیٹو ہے تو ہم 100% جتنے بچے ہوں گے ان کی ویکسینیشن بھی آپ کو کر کے دیں گے۔ پلس ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ان کی اگر ضرورت پڑے گی پی سی آر اور جین ایکسپرٹ کی، وہ بھی ہم کرا کے دیں گے، اور اس کے بعد جو ان بچوں کی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ 100%۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم شروع کر لیں، تاکہ وہ بچے جو ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں یا کسی اور بیماری کا شکار ہیں تو وہ ہم 100% ان کو کوشش کریں کہ ہم یہ والی ایک فیسلٹی دے کے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ میں سچی بات ہے، جب آپ نے نہیں بھی کہا نا تب بھی میرے سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جتنا بھی ڈونیشن ہے، جو بھی معاملات ہیں، کیونکہ میری ذاتی طور پہ کوئی این جی او نہیں ہے، این جی او سے مراد یہ کہ میری کوئی ایسی این جی او، بلکہ تھیلاسیمیا ہی میری ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے لیے میں خود کہتا ہوں لوگوں کو ڈونیشن دیا کرو۔ میں نے خود بھی دی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں وہ میری لیبارٹری سے جو میں کر سکتا ہوں ان کو میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں۔ آپ کی بات جنرل صاحب کی درست ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈونیشنیں، کیونکہ لاہور میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ یہاں جو پنڈی ہے نا، اس معاملے میں بڑا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پنڈی میں کیوں ڈونیشن دیتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن لاہور میں حیران ہوں کہ لوگ اچھے خاصی تعداد میں چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، اتنا کھل کے کر رہے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ ہمارے پنڈی کو کیوں سہولت حاصل نہیں ہے۔ کہ بہرحال اس پہ میں انشاءاللہ ضرور سر کام کروں گا، اور بھی کوئی خدمت ہو، کوئی چیز میری سمجھ آئے آپ ضرور بتائیے گا، اور ظاہر ہے وزارت سے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ آپ کے ساتھ پھر اسی طرح شامل ہوں گا، تو میرا جو ہے نا سیٹ کو بھی برقرار رکھنا ہے اور میری جگہ کو بھی برقرار رکھنا ہے،
اور میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں آؤں آپ لوگوں کے ساتھ کام کروں، لیکن انفارچونیٹلی مجھے بعض اوقات لاہور 2 مرتبہ جانا پڑتا ہے۔ میں سفر سے بہت گھبرایا کرتا تھا، میں زندگی میں لاہور جاتے بھی گھبراتا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ بعض اوقات ہفتے میں، آپ یقین کریں رمضان میں ایسا بھی ہوا کہ سحری کھائی ہے، لاہور میں کام کیا، افطاری کی اور واپس آیا ہوں۔ بڑا مشکل کام ہے، یہ کہنا آسان ہے، لیکن میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری عبادت کے طور پہ قبول فرما لے، کیونکہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کا بھلا ہو، اور یہ میری آخرت میں شاید اس کا مجھے کوئی فائدہ ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے وزارت سنبھالی تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا آئیڈیل بنا کے شروع کی، لیکن ظاہر ہے میں ان کے خاک کی اور ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہوں، پاؤں کی خاک کا ذرہ بھی نہیں ہوں، لیکن ماڈل ضرور ہونے چاہیے، آپ کے رول ماڈل ضرور ہونے چاہیے۔ تو وہ میرے ماڈل تھے، اور اب میں صرف اس لیے کام زیادہ کرتا ہوں، صبح نکلتا ہوں، یقین کریں آج بھی نفل پڑھ کے نکلا ہوں، دعا پڑھ کے نکالا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے کام کروں اس کو عبادت کے طور پہ قبول فرما کے میری آخرت کو ٹھیک کر لینا۔ ماشاءاللہ یہ بات درست ہے کہ یہ بچے آج جس طرح، یہ میں بھی خود بھی حیران ہوا جو فنکشن میں آیا ہوں، ماشاءاللہ اتنا اچھا ارینجمنٹ ہوئی تھی، جس کے لیے میں میڈم اور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچے ماشاءاللہ دیکھیں کھل رہے ہیں، اور اس میں ساری ٹیم کا حصہ ہے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی صحت یاب کرے، اور میں اکثر بس شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں کہ ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، پھول ہے تھوڑے خار بہت ہیں، پردے میں اغیار بہت ہیں، آپس میں مل جل کر رہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔